حق محمد اہل بیت محمد لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی دعا ہے حجت خدا وجہ سے امام زمانہ بادشاہ کے ضرور میں تاج میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا والصلاة والسلام علی التحیات والاکرام علی اصل ما فی الوجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد نسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنۃ اللہ علی اعدائہ وغاصب حقوقہم ومنکرین فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وغیبتہم وحرمتہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الاحد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی علیہ السلام مثلک فی امتی مثل قل هو اللہ احد فی القرآن خاندان تطہیر پہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھو انتہائی واجب الاحترام کلمہ گویان سرکار ختمی المرتبت عزاداران سرکار سید الشہداء موالیان حیدر کرار صاحبان علم صاحبان معرفت تمام تعریفیں ہیں اس خداوند قدوس کے لیے کہ جس نے دریائے نیل کی خوفناک لہروں میں بھی دودھ پیتے ہوئے موسیٰ کی حفاظت فرمائی اور درود و سلام ہے اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں پر کہ جنہوں نے کنکر کو چھوا تو در بنایا گنہگار کو چھوا تو حر بنا دیا سلام ہے رسول اللہ۔ میں سب سے پہلے تمام محبان اہل بیت کو اس مہینے کی پہلی سے لے کے 15ویں تاریخ کے آمد بادشاہ زمانہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خیر مبارک اور دعا گو ہوں کہ خدا ان خوشیوں کے صدقے میں مومنین کے گھروں میں تا قیام قیامت خوشیاں نازل فرمائے بحق محمد اہل بیت محمد خدا بادشاہ صاحب کی میرے بھائی کی سجاد بھائی کی برادران کی سائے جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی کرے۔ پہلا فکرہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، سماعت بلند کرو۔ سامعین گرامی قدر، اس گھرانے کا 6 مہینے کا اصغر ہو یا 57 سال کا حسین ہو، خدا کی قسم انہوں نے عالمین کے جس جگہ پہ بھی قدم رکھا ہے وہ شہر نور کا مرکز بن گیا ہے۔ اگر یہ مکہ میں رہے اسے مکرمہ بنا دیا، اگر یہ مدینہ پہنچے اسے منورہ بنا دیا، اگر یہ مشہد پہنچے اسے مقدس بنا دیا، اگر یہ کاظمین گئے اسے شریفین بنا دیا، اگر نجف پہنچے اشرف بنا دیا، اور کربلا گئے تو مولا بنا دیا۔ جس جگہ پہ بھی آل محمد کے جس فرد میں بھائی جان اپنا قدم رکھا ہے، مدینہ خود منورہ نہیں ہے، شہر کی وجہ سے نہیں، حسین کے قدم کی وجہ سے منورہ بن گئی، کربلا حسین کے قدم کی وجہ سے مولا ہو۔ اور خدا کی قسم یہ عالمین کی وہ ہستیاں ہیں کہ جن پہ خود لا شریک بھی درود بھیجتا ہے۔ حسین بادشاہ کی آمد اس مہینے کی عظیم ترین آمد ہے۔ 3 شعبان کو میرے مولا تشریف لے کے، ویسے عجیب بات ہے
راز کیسے ہیں خدا کی قسم؟ 3 کو بیٹا آیا، 13 رجب کو باپ آیا، اور کائنات نے دونوں جشن منائے ہیں۔ جو ان دونوں کا جشن چھوڑ دیتا ہے وہ نہ 3 میں گنا جاتا ہے نہ 13 میں گنا جاتا ہے۔ اس کی ذاتی حیثیت خدا کی وہ دنیا میں کسی خاتے میں خدا کی قسم نہیں آتی۔ اور حسین کائنات کا وہ عظیم بادشاہ ہے خدا کی قسم، مملکت خدا کا وہ عظیم راہبر ہے خدا کی قسم، کہ جس کا نام سن کر بھی مجرم کے دل میں بھی معافی کی امید جاگ اٹھتی ہے۔ ویسے گناہ گاروں کے لیے اللہ نے جنت کو قرار نہیں دیا، لیکن حسین ایسا کریم اور رحیم رہبر ہے خدا کی قسم کہ جس کا نام آئے تو گناہ گار کا بھی دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ بے شک اس کا چہرہ بھی کلی کی طرح جو ہے وہ کھل جاتا ہے خدا کی قسم۔ 3 شعبان کو میرے مولا اس دنیا میں آئے، ہو سکتا جواب بھائی میرے حصے کا جشن اسی فکرے پہ مکمل ہو جائے، مجھے سفر کی قیمت دینا میں یا علی مدد شاید اسی فکرے پہ کر دوں۔ خدا کی قسم عظیم فکرہ آپ کی جھولیوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ 3 شعبان کو میرے مولا اس دنیا میں تشریف لے کے گئے، 10 محرم کو حسین اس دنیا سے واپس گئے۔ جس دن حسین دنیا میں آئے اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی۔ جس دن حسین دنیا سے واپس گئے اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی۔ جس دن آئے بادشاہ آتے ہی ایک مجرم کو بری کر دیا۔ جس دن حسین واپس گئے اس دن بھی ایک مجرم کو معافی عطا فرمائی۔ قانون دان کا جو ہے وہ گھر ہے خدا کی قسم، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، جاؤ تحقیق کر کے دیکھو خدا کی قسم، ساتھ والے تھانے کو دوسرا تھانہ نہیں چھیڑتا۔ تحصیل کی حد ہوتی ہے، ضلع کی حد ہوتی ہے، صوبے کی حد ہوتی ہے، پورے ملک کی بھی سرحد ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم حسین کی کریمی کی کوئی حد نہیں ہے۔ حسین نے جھولے میں لیٹے لیٹے فطرس کو پر عطا فرما کے حسین نے آخری دن ہور کو علیہ السلام بنا کے کائنات کے ماتھے پہ لکھ دیا، دنیا والوں فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے اور عرش کا بادشاہ بھی حسین نے عرش و فرش کے مجرم کو معاف کیا۔ کائنات کو کہنا پڑ گیا جواب میں، فرش کا بادشاہ بھی حسین اور عرش کا بادشاہ بھی حسین۔ اگر جاگ لو تو فکرہ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ہدیہ کرتا ہوں۔ جس مجرم کو جواب جس مجرم کو بڑی عدالت سماعت کر چکی ہو اسے چھوٹی عدالت نہیں سن سکتی۔ تاریخ بندے صاحب اٹھائیں گے تو پھر لطف آئے گا۔ جسے بڑی عدالت سماعت فرما چکی ہو جس کا کیس، اس کی چھوٹی عدالت جرأت نہیں کرتی۔ لیکن خدا کی قسم فطرس کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پہلے سے سماعت شدہ تھا۔ حسین کائنات کا وہ بادشاہ ہے جو اللہ کے کیے ہوئے فیصلے پر نظر ثانی کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ نظر ثانی کا اختیار خدا کے قانون کے بعد گناہ گاروں کی آخری اپیل کا نام حسین، جس کی اپیل پہ خدا مجرم چھوڑ دے اسے حسین کہتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، خدا کی قسم کریم ابن کریم، رحیم ابن رحیم، اس کے تو اصغر کے فضائل کی حد نہیں ہے، باقیوں کی تو ہاتھ انسان تلاش کر ہی نہیں سکتا۔ ایسا عظیم اور کریم گھرانہ خدا کی قسم جس سے شیعان حیدر کرار کو خدا نے متمسک فرمایا۔ ساری زندگی بھی ہم سجدے میں سر رکھ کے شکر للہ کا ورد کرتے رہیں اور اسی سجدے میں موت آ جائے تو خدا کی قسم ایک ہادی کا بھی شکریہ ادا کریں۔ خدا نے تو ہمیں 14 لاریب ہادی عطا فرمائی۔ پیغمبر نے فرمایا نا دنیا والو اولونا محمد وآخرونا محمد وأوسطونا محمد وکلونا محمد، اور دنیا والو ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا
درمیان والا بھی محمد ہے، وَكُلُّنَا محمد، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ میں نے ایک دن سجدہ ریز ہو کے مالک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ہم سارے کے سارے محمد ہیں، یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ اولنا علی وآخرنا علی وأوسطنا علی وکلنا علی، ہم سارے کے سارے علی ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، میں 14ویں صدی کے مولویوں کو دیکھ رہا ہوں، کائنات سے ایک علی برداشت نہیں ہوتا، یہ 14 علی برداشت کیسے کریں؟ ایک علی برداشت، یہ 14 کی 14 برداشت ہے۔ اگر کریمی کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو با کمال ہے، رحیمی کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو با کمال۔ اسی لیے تو ایک بندے نے ولایت کے دوسرے تاجدار امام حسن مصطفیٰ علیہ امام نے پوچھا کہ مولا کریمی کے حوالے سے یہ بتائیے کہ آپ کا بابا علی زیادہ سخی تھا یا حاتم طائی زیادہ سخی تھا؟ کیونکہ تاریخ کے اندر حاتم طائی کی سخاوت بھی بڑی مشہور ہے، کون زیادہ سخی تھا؟ حالانکہ سائل کا سوال ہی غلط ہے، علی سخی نہیں کریم ہے، سخی اور ہوتا ہے، کریم اور ہوتا ہے۔ سخی اور ہے بھائی جان، کریم اور۔ سخی کے بارے میں علماء نے لکھا سخی یعطی بعد السوال، سخی اسے کہتے ہیں جو سوال کرنے کے بعد عطا کرے، بل کریم یعطی قبل السوال، اور کریم اسے کہتے ہیں جو سوالی کو سوال کی بھی شرمندگی نہ ہونے دے۔ یہ گھرانہ سخی نہیں، سخاوت کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ سارے کے سارے کریم۔ اس نے کہا مولا زیادہ سخی کون ہے؟ امام حسن بادشاہ نے فرمایا کہ تیری عقل، تیری شعور، تیری معرفت تجھے کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا مولا ایسا لگتا ہے کہ حاتم طائی زیادہ سخی تھا۔ بطول کے بیٹے نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ مولا تاریخ کہتی ہے کہ حاتم طائی کے محل کے 40 دروازے تھے، فقیر جب پہلے دروازے پہ آتا تھا وہ اسے خیرات دیتا تھا، پھر دوسرے پہ جاتا تھا پھر خیرات دیتا تھا، تیسرے، 5ویں، 10ویں، 20ویں، 30ویں، 40ویں دروازے پہ فقیر کو خیرات ملتی تھی، اس لیے زیادہ سخی ہے۔ سچی ماں کے سچے بیٹے نے فرمایا عقل مر گئی تو ہم کیا کریں گے؟ تجھے فیصلہ کرنے کا طریقہ آتا نہیں ہے، تجھے ڈھنگ آتا ہی نہیں ہے۔ اگر باب مدینہ تو علم سے خیرات لی ہوتی تو تجھے فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا۔ امام نے فرمایا اپنی عقل سے بتا، جب فقیر حاتم طائی کے پہلے دروازے پہ جاتا تھا اور وہ اسے خیرات دیتا تھا، پھر 5ویں پہ جاتا تھا پھر خیرات ملتی تھی، پھر 10ویں پہ جاتا تھا پھر خیرات ملتی تھی، امام نے فرمایا ابھی فقیر کی حاجت باقی رہتی تھی تو اگلے دروازے پہ جاتا تھا۔ امام نے فرمایا میرا بابا علی سائل کو ایک ہی دروازے سے اتنا عطا کرتا تھا کہ سوالی کو دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرمایا ہم ایک ہی دروازے سے اتنا عطا کر دیتے۔ میں اکثر مجلسوں میں کہا کرتا ہوں جو ایک دروازے پہ آ جائے پھر اسے در بدر ہونے کی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم کوئی علم لینے کے لیے آیا تو پھر بھی باکمال، کوئی دولت لینے کے لیے آیا تو پھر بھی باکمال۔ کائنات میں بٹنے والی دو ہی چیزیں ہیں، یا علم بٹتا ہے یا رزق بٹتا ہے، مشہور یہی دو چیزیں۔ اور دنیا میں جب بھی اگر کسی نے تاریخ اٹھا کے دیکھو علم بانٹا تو اس نے پہلے جہالت کا اقرار لیا پھر علم حوالے کیا ہے۔ استاد بچوں کو پڑھانے آئے تو وہ کہتا ہے بیٹا آج میں تمہیں یہ لیکچر دوں گا، آج میں تمہیں دوں گا، یہ فکرہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے تم جاہل ہو، میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اور جب کسی نے رزق بانٹا، لنگر تقسیم کیا، اس نے پہلے غربت کا اقرار لیا پھر روٹی کے ٹکڑے حوالے کیے۔ لیکن حسین کائنات کا وہ شہنشاہ ہے خدا کی قسم جس نے علم بھی عزت کے ساتھ بانٹا، جس نے رزق بھی عزت کے ساتھ بانٹا۔ جب حسین علم بانٹتا ہے تو پڑھنے والا بڑا مجتہد اعظم ہی کیوں نہ ہو وہ بار بار مجلس پہ کہتا ہے یہ فکرے تو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہیں، میں تو صرف دہرانے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اور خدا کی قسم جب حسین نے رزق بانٹا تو جس لنگر والی لائن میں کروڑ پتی کھڑا ہوتا ہے وہی پھٹی قمیض والا بھی جھولی پھیلا کے لنگر لے رہا ہے۔ حسین نے مساوات قائم کر دی، حسین نے مساوات کا دروازہ۔ حسین ایسا کریم ہے کہ جس کا ثانی کوئی نہیں، حسین بادشاہ کی کائنات میں مثل کوئی نہیں۔
مثل تو دور ہے، ثانی تو دور ہے، سایہ نہ ملے گا، ایسا بادشاہ ہے خدا کی قسم۔ اور جھکتا وہی ہے خدا کی قسم ان کے دروازے پہ جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے۔ بے معرفت بندے کو کیا پتا کہ حسین کون ہے، جتنی معرفت ہوگی اتنا جھکاؤ میں آ جائے گا۔ آپ نے بزرگوں کی مثال سنی ہوئی ہے کہ جس پھل کے اوپر زیادہ درخت ہوتا ہے وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے، جو جتنا جھکے گا حسین کے دروازے پہ حسین سے اتنی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ سارا معرفت پہ تو ہے، اور ہر بندے کی معرفت دوسرے سے جدا ہے۔ معرفت کے لحاظ سے سارے بندے برابر نہیں ہیں، معرفت کے لحاظ سے نبی برابر نہیں، معرفت کے لحاظ سے ولی برابر نہیں۔ اسی لیے تو ایک بہت بڑے عالم کا ایک فکرہ ہے معرفت کے لحاظ سے، انہوں نے کہا کہ سارے نبیوں کی عبادتیں مل کے، جسے کہا جاتا ہے فی عبادت ثقلین، ثقلین کی عبادتیں، سارے نبیوں کی، ولیوں کی، مرسلین کی، اولیاء کی عبادتیں اکٹھی کی جائیں تو وہ علی کی اکیلی تکبیرات الاحرام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پہلی تکبیر ہے نماز کی، اس کا مقابلہ ہے، کیونکہ علی کی معرفت اور ہے خدا کی۔ اور معرفت کے لحاظ سے ایک بہت ہی بڑے شاعر، اب جواد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شعر پڑھنا تو ان کے سامنے جو ہے وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن دعا لینے کے لیے معرفت کے لحاظ سے میں 2 سطریں آ گئی ہیں، میں حوالے کر کے بھائی کی ممبر دیتا ہوں، بھائی کو اور تمام کر محمد علی جوہر، جواد بھائی بہت بڑا نام ہے گزرا، محمد علی جوہر، انہوں نے سطریں لکھی، کچھ مصرے لکھے، عباس بھائی وہ پوری دنیا میں بڑی مشہور ہوئے، بہت زیادہ پوری دنیا کے اندر۔ انہوں نے کہا تھا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد جاگنا خدا کے لیے، ذات نبی بلند ہے۔ جشن ہے ویسے بھی چہروں پہ رونق رکھو، جشن خوشی کے ساتھ سنا جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں خوش ہوگے تو پھر پریشانیاں دور ہوں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ اس نے کہا دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اگلی 2 سطریں جو لکھی وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی، سنی شیعہ صاحب لوگوں نے بینروں پہ چھپوا کے حلقوں کے اندر، ماتمی جلوسوں کے اندر وہ بڑی مشہور ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ سطریں ان کی بڑی مشہور، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ سطریں انہوں نے لکھی، محمد علی جوہر دنیا سے چلے گئے عباس بھائی، وہ کسی علی والے نے شعر پڑھے جوہر کے، اس نے کہا ہے یہ جوہر نے کیا لکھا ہے، ہمارے سے انہوں نے کہا جوہر نے کیا لکھا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس نے کہا نہیں، ہر کربلا کے بعد نہیں، اس کی جتنی معرفت تھی اتنا لکھا۔ علی والے نے کاغذ لیا، قلم لیا، اس نے کہا ہر کربلا کے بعد نہیں، اس نے کہا خوشبوئے خود دب گئی خاک شفا کے بعد۔ بولنے کے بدن سے مولا نے زبان عطا فرمائی ہے، جو سکتا علی کے بیٹوں کا کھا کے سوتا ہے، جو جشن سننے کے لیے جو جشن سننے کے لیے منانے کے لیے آیا، وہ ہاتھ بلند کرے گا تو زہرا اسے خیرات عطا فرمائیں گے۔ ہاتھ اٹھتا اسی کا ہے جسے حسین کی ماں خیرات عطا فرما رہی ہے، جسے حسن حسین کی ماں خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، جشن میں ہاتھ کیسے کھل جائیں گے۔ سامعین گرامی کا اس نے کہا نہیں، ہر کربلا کے بعد نہیں، اس نے کہا خوشبوئے خود دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا پھر ہوتی اور کربلا، اس کربلا کے بعد آج خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس نے کہا ہر کربلا کے بعد نہیں، اس نے کہا تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے کیا، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ بولو سبھی لال کلندر